بتائیے گا کہ پہلے امید تھی مولانا صاحب کے ساتھ معاملات پی ٹی آئی کے آگے بڑھیں گے. آپ کو پتا ہے میری تو پہلے دن سے یہ رائے ہے مولانا صاحب کی سیاست میں نے جب جرنلزم میں قدم رکھا تھا 99-2000 تب سے آپ کو پتا ہے وہ اس ٹائم جو بنی تھی جنم شرف کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں سارے تو تب سے آنورڈ دیکھ رہا ہوں تو بڑے اچھے انداز سے پالیٹکس کرتے ہیں. اب سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تعلقات کو دوبارہ وہاں لے جائیں کہ جہاں ہم آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں. اور صاحب وہ آفیشلی جو ہے جے یو آئی ایف کا یہ موقف ہے کہ مطلب ہم نے کوئی اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کرنا. اور اس حوالے سے جو ہے عمر ایوب صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں اب نہیں آتے تو کیا کریں گے ہم پھر ہمارا جو سفر ہے اکیلے تھے اکیلے ہیں اور اکیلے ہی ہم اپنا سفر جاری ساری رکھیں گے. مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے, ان کی اپنی شورا ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, وہ چلتے ہیں نہیں چلتے, ان کی اپنی فابیا, وہ خود مطلب ان کا وہ جس طرف جانا چاہتے ہیں ان کی مرضی. ہم لوگ انوائٹ کریں گے, کوئی ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, ہم لوگ ان کو کہیں گے موسٹ ویلکم, خوش آمدید, آئیں. غلام حسین صاحب اب لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ جو تحریک ان کا ارادہ ہے یا انہوں نے جاری کی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ تحریک کر رہے ہیں لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آتے, ویسے وہ کالی اینکیں اور کلف والے کپڑے تو ان کے مجھے نظر آتے ہیں لیکن وہ تحریک والا کو ماحول ایسا نہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکیلے اب یہ سفر اپنا جاری رکھیں گے آگے اور کامیابی سے آگے بڑھیں گے؟ پہلی بات تو جو میں ان کے مختلف سطح کے لوگوں سے ملا ہوں اور میں ملا ہوں تو ان کے 2-3 نقطہ نظر ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں ہماری تیاری مکمل ہے لیکن ابھی نہ بانی کی طرف سے نہ پارٹی کی طرف سے کوئی پلان نہیں ہے کسی قسم کی تحریک کا. میں نے کہا پھر نتائج کب نکلیں گے؟ وہ کہتے ہیں نتائج کے لیے ہم پر امید ہیں اور آپ ذرا تھوڑا انہوں نے کہا کہ انتظار کریں لیکن اپنی تیاری رکھیں, اگر کرنی پڑے موومنٹ لانچ تو ود ان کپل آف ڈیز کر دیں گے. فی الحال ان کا کسی قسم کا کوئی کال نہیں ہے ٹو گیو. مولانا صاحب کی سیاست کے حوالے سے چوئی صاحب کیا فرمائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیٹکس کے حوالے سے مطلب 26ویں آئینی ترمیم ٹل دا لاسٹ مومنٹ ان کا یہ خیال تھا ہمارے ساتھ آئیں گے لیکن یہی تھا اسلام آباد کے اندر تو خبر شنید یہی تھی کہ مولانا صاحب ایونچولی ہی وڈ ووٹ فار دا گورنمنٹ. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں یا اسٹل مولانا صاحب کین جوائن پاکستان تحریک انصاف مطلب آنے والے ہفتوں دنوں کے اندر؟ نہیں, تحریک انصاف کسی کی حمایت کی منتظر نہیں ہے. آپ کو شاید یہ بات تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے. نہیں کڑوی نہیں سر, وہ انتظار میں نا پی ٹی آئی والے انتظار کر رہے ہیں نا, وہ جس طرح کہتے ہیں بار بار جاتے ہیں مولانا صاحب سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ملیں گے, ان کی پالیسی ہے کیونکہ دے آر ان دی اپوزیشن. جب اپوزیشن میں نوابدہ نصلا مرحوم کہتے تھے کہ وہاں کیونکہ ڈنڈے ہی کھانے ہیں نا تو اگر ایک ہے تو اس کو 10 پڑیں گے تو مر جائے گا, تو 10 ہے تو ایک ایک تقسیم ہو جائے گا تو سارے اپنی جدوجہد کامیاب کر لیں گے. تو لہذا اپوزیشن میں تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ایفرٹ کرنی ہے. لیکن آپ نے کبھی میری طرف سے مولانا کی سیاست یا ان کی حکمت عملی پر کوئی خاص ان کی حمایت آپ نے میری طرف سے نہیں دیکھی. نہیں مجھے لیکن آپ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کا یہ خیال تھا کہ شاید مولانا صاحب نے بڑا پکا سٹینڈ لے لی ہے کہ وہ میرا خیال تھا کہ یہ کنویں میں چھلانگ نہیں لگائیں گے. اگر کوئی بندہ ہیل بینٹ ہے بالکل صحیح وہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے تو مجھے کیا ہے. ہاں بالکل صحیح. حسن, ایک بڑا اپوزیشن الائنس آپ کو نہیں, پہلے آپ نے 2 باتوں کو جواب دیں. پہلے تو آپ ماجرم میں اپنی گندم اگاتے ہیں, کھاتے ہیں, جاشی کرتے ہیں, ایک تو اس کا جواب الحمدللہ. دوسرا آپ کو چودھری صاحب کی باتیں کڑوی کیوں لگتی ہیں؟ مجھے ہاں نہیں, وہ میں میٹھی کر لیتا ہوں, وہ میں چودھری صاحب سے بعد میں, میرے پاس گولی ہے اس کی فکر نہ کیا کرے, آپ اپنی بات کریں. اچھا تو آپ کو بڑا ایک اپوزیشن الائنس آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں, کوئی ہے خبر؟ یہ اپوزیشن الائنس بننے کی بات وہی ہے وہ جو مجھے حیدر نقوی صاحب یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں ٹرک کی بتی, وہ ٹرک کی بتی لگنے والی بات ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی میں طاقت تبھی ہو سکتی ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں آ جائیں. جو اسٹریٹ پاور مولانا کے پاس ہے وہ کسی دوسری جماعت کے پاس نہیں ہے بشمول جماعت اسلامی, اس کے پاس بھی وہ پاور نہیں ہے جو مولانا صاحب کے پاس ہے. مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے. اب مولانا اپنے کارڈز کو چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اور مولانا یعنی ایونٹ ٹو ایونٹ جو سیاست میں اتار چڑھاؤ آئیں گے نا, جس طریقے سے جہاں پر ان کو تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد سوٹ کرے گا
وہاں وہ تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے بھی، اور جہاں ان کو سوٹ نہیں کرے گا وہاں پر وہ اپنا موقف رکھیں سوٹ گے. کہاں کر سکتا ہے ان کو بائی دا وے؟ یہ تو آنے والی سیاست کی دیکھیں نا کیا چیز ہے. ابھی تک تو ان کو دیکھو 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے پی ٹی آئی کو اپنے پیچھے رکھا، اور حکومت کے سامنے پھر ان کا جو وزن بنا، پھر آپ نے دیکھا جس طرح لوگ تمام مولانا کے در کے اوپر جاتے رہے. مولانا نے دیکھے 6 سیٹیں تھیں، 6 سیٹوں کے ساتھ بھی جتنا وائزلی پلے کیا اتنی کوئی دوسری جماعت نہیں پلے کر سکتی. اس سے ڈبل نمبر کے ساتھ ایم کیو ایم وہ سیاست نہیں کر سکی جو مولانا نے کی ہے. بالکل صحیح. اور یہ دیکھیں کہ مولانا نے ثابت کیا ہے کہ کوئی مقابل نہیں ہے مولانا کی سیاست کا اس پورے ملک میں. چلیں اچھا چودھری غلام حسین صاحب، یہ آپ کی ملاقات رہتی ہے پی ٹی آئی والوں سے، ایک کوئک کامنٹ کیجئے گا، بریک کی طرف جانا ہے. یہ منرل بل کے حوالے سے، مائنز اینڈ منرل بل کے حوالے سے سی ایم کے پی کہتے ہیں کہ جی میں قائد کا بانی کا ویژن والا بل لے کے آؤں گا. پارٹی کے اندر کافی اختلافی آوازیں ہمیں سننے کو مل رہی ہے. کوئی بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں گنڈا پور صاحب یا پی ٹی آئی؟ کیونکہ کافی خبریں آ رہی ہیں. نہیں، کچھ نہیں کریں گے، جو بانی کہیں گے وہی کریں گے.